منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ منیر صاحب، تمام کشمیری باشمول وہ لوگ جو ماضی میں ہندوستانی حکومت کے ساتھ اقتدار میں بھی شریک تھے، وہ یہ جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ نہیں رہنا چاہتے، یا کہہ لیں کہ جان چھڑانا چاہتے ہیں ریاستی دہشت گردی سے، اور بھارت زبردستی قابض ہے، مقبوضہ کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے، اور 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن سر پھر بھی بھارت کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، دنیا بھی خاموش ہے، اور آج بھی ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتے۔ کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، جو کشمیریوں کا جو ان کی جو اسٹرگل ہے، جو جہد کر رہے ہیں آزادی کے لیے، یہ 2 سال پرانی نہیں ہے، یہ 100 سال پرانی ہے۔ پہلے جو ڈوگرا رولرز کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، اس کے بعد میں ہندوستان کی آکیوپیشن کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا 70 سال، 3 جنریشنز کے تحت انہوں نے مقابلہ کیا ہے اپنے آزادی کے لیے۔ تو یہ 2 سال میں تبدیلی ضرور آئی ہے۔ تبدیلی کچھ جو ہندوستان نے کرا ہے وہ بری ہے، پر جو ہندوستان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، جو مودی صاحب کی جو مشکلات ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنا آسان ان کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ قبضہ کر سکیں، اور کلونیل جو ان کا کلونیل سیٹلر پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ اس میں بہت ساری مشکلات ان کے لیے بھی آ گئی ہیں۔ ابھی آج کل جو کشمیریوں کا جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کشمیری بھی ہے جو پہلے ان کے ساتھ بھی تھے، وہ سب مخالفت ان کی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، سب کچھ اس طرح سے ٹیکٹیکل چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک دن ڈومسائل کر لی، دوسرے دن ڈیمارکیشن کر لی، وغیرہ وغیرہ، پر اس کا نتیجہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کوئی تیار نہیں ہے۔ جی اپوزیشن جو وہ فیس کر رہے ہیں وہ ٹوٹل یونیورسل ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو جدوجہد ہے، جو کشمیر کی جو مشکلات ہیں، جو آزادی جو ان کو چاہیے، وہ شاید ان کو اور آگے بھی ان کو اسٹرگل کرنا ہوگا، اور پاکستان کو بھی پیشنس کے ساتھ، پرسیویئرنس کے ساتھ ان کی حمایت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک دن ہندوستان کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی جو پالیسیز ہیں مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے فیل کیا ہے، اور کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہیے جس میں کشمیریوں کی حقوق جو ہیں اس کو ماننا ہوگا، اور ان کی اجازت کے ساتھ ایک سلوشن ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ان کے اجازت سے ایک سلوشن ڈھونڈنا ہوگا، جو کہ واقعی سلوشن تو وہی ہے، لیکن یہ بات منیر صاحب نریندر مودی کو سمجھ نہیں آتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سمجھ آئے گی بھی یہ بات۔ اور شاید یہ سوال بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں مودی کو اس بات کا ڈر تو نہیں ہے کہ اگر انصاف ہو گیا تو کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کشمیری تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ جی ضرور، اب یہ تو ان کو احساس ہے کہ کشمیر ان کے ساتھ، کشمیری ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو 9 لاکھ فوج انہوں نے وہاں کھڑی کی ہے اور فوج کے ذریعے قبضہ کیا ہے۔ تو یہ تو فورسیبل کلونیل ملٹری آکیوپیشن کے تحت انہوں نے زمین جو ہے کشمیر کی اس پہ ہولڈ کیا ہے۔ جو کشمیری عوام ہے وہ تو انہوں نے لوز کر دیا، کشمیری عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بغیر وہ جو بھی قبضہ ہوگا، زمین کے اوپر قبضہ ہے اور لوگوں پر قبضہ نہیں ہے۔ بالکل ہے، ٹھیک، بڑی پیاری بات۔ اچھا منیر صاحب، یہ اب جو کشمیر، چلے مودی کی پالیسی تو سمجھ آ رہی ہے، بھارت کی پالیسی سمجھ آ رہی ہے، قابض ہیں وہ، ظلم کیے چلے جا رہے ہیں، اندر سے خوف زدہ بھی ہیں کہ کشمیری تو ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو منیر صاحب عالمی ادارے ہیں وہ خاموش ہیں، وہ بے بس ہیں۔ شاید ان کے جو ان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے جتنے بھی مفادات جڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مفادات انسانیت سے زیادہ ان کو عزیز ہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرتی
رہی ہیں, تو پھر ان کی کریڈیبلٹی پہ منیر صاحب کتنا بڑا سوال ہے کہ پھر ان کو تنظیموں کو تالے لگا دینے چاہیے, ان دفاتر کو بند کر دینا چاہیے جو کہ کشمیر پہ اتنا ظلم ہوتا دیکھ کے بھی خاموش ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے, ہم نے پوری سچویشن کو بہت آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے. ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 2 رپورٹس, بڑی کمپریہنسو رپورٹس ایشو کی ہیں 2018 میں اور 2019 میں, جو پڑھنے کے لائق ہیں. جی. جس میں انہوں نے جتنی زیادتی ہو رہی ہیں کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, وہ پوری انہوں نے لسٹ کی ہے. انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز کمیشن آف انکوائری مانگی ہے. اس کے علاوہ جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں, انہوں نے کوئی 8-10 مرتبہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ہندوستان کو, اور ہندوستان سے کہا کہ جی آپ ہمیں ایکسیس دیں. جو 18 اسپیشل راپورٹرز ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے, سب چیزوں پر, رائٹ فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسپیچ, ٹارچر, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, ان سب چیزوں پر جو اسپیشل راپورٹرز لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے 18 اسپیشل راپورٹرز نے جمع ہو کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے 2 مرتبہ کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس ان فری فال, اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آ کے دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو اطمینان کریں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. جو ہم نے رپورٹس جو سنی ہیں اس کو ہم مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان ان کو ایکسیس نہیں دے گا. تو ہندوستان کے اوپر جو ادارے ہیں ان کا بھی پریشر ہے. اب جو بڑی طاقتیں ہیں جن کی آپ نے ذکر کی ہے, بڑی طاقتیں ہیں جن کی تجارت ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ہندوستان کے ساتھ, وہ ان کا پبلکلی منہ تو بند ہے, پر وہ بھی جب ہندوستان سے بات کرتے ہیں کمروں میں, وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے کچھ کریں, آپ کی لیجیٹمیسی خراب ہو رہی ہے, آپ ہمارا بھی نام خراب کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں, اور ہم سے بھی ہماری پبلک بھی کہہ رہی ہے. یہاں امریکہ میں یا یورپ میں جو پبلک ہیں ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں کافی سارے جو کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے پوچھا اپنی حکومتوں سے کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ پریشر تو ہم نے جاری رکھنا ہے, اور یہ مومنٹم ہم نے بڑھانا ہے, اور پیشنس سے اور پرسسٹنس سے ہم نے کام کرنا. ٹھیک ہے منیر صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ان کے دوست بھی ان سے سوال پوچھتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یا پریشر ہے ان کے اوپر, اور یہ مومنٹم جو ہم نے بھی بنایا ہے, پاکستان کا بڑا کردار ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر کا کبھی اثر ہوگا بھارت پر؟ ان قریب ہم دیکھیں گے, آپ دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں کہ کشمیری بھی کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے اور وہ بھی اپنی زندگی کو اس طرح انجوائے کر سکیں گے جیسے تمام جو آزاد ریاستیں ہیں وہ کرتی ہیں؟ جی دیکھیں, ان کی جو مودی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کو بدلانے میں تو بڑی مشکلات ہیں, صحیح ہے, کیونکہ ایک آئیڈیالوجیکل فیشسٹ قسم کی پارٹی ہے, اور ان کے جو ارادے ہیں کشمیر میں وہ ہم جانتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ. تو ان پالیسیز سے ہٹانا ان کے لیے آسان, ہمارے لیے آسان نہیں ہے. وہ اس پہ ہم نے دباؤ رکھنا ہوگا. بالکل نہیں. کس وقت وہ ان کو بھی نظر آئے گا کہ جی کتنا کاسٹ ہے. اب جو ہمارے ساتھ انہوں نے جو سیز فائر وغیرہ کا جو یہ کردار کیا ہے وہ پریشر کی وجہ سے کیا. پہلے تو بہت دھمکیاں دے رہے تھے نا ہمیں کہ ہم آپ کے خلاف یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پھر جو سیز فائر میں کیوں کیے؟ کیونکہ پریشر آیا ان پر. ان کے دوستوں نے کہا کہ بھی آپ اس کو تھامیں. انہوں نے جا کے جو مودی صاحب نے پولیٹیکل جو ان کے جو انڈین پسند پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے جا کے جو بات چیت کی ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ پریشر آیا ہے ان کے اوپر کہ جو کوئی مسئلہ کس طرح سے مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی نارمل سی لے آئیں. تو یہ بہت ساری یہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ تو کوشش کریں گے سب. ہمارا کام ہے کہ جب یہ ٹیکٹکس ہوں گی اس کو ایکسپوز کرنا کہ یہ کس قسم کی ٹیکٹکس ہیں.
اور یہ صحیح قسم کا مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ ہم نے ایک کیمپین ہمارے جاری رہنا چاہیے, پرسسٹنس, کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ ان کی پالیسیز ہیں, یہ اس کا مقصد ہے, اور یہ ایک دن میں اس پہ کامیابی نہیں ہوگی. یہ پرسسٹنس ہم دکھائیں, شاید مودی صاحب مان جائیں کہ, یا اگر کوئی دوسری حکومت آتی ہے ہندوستان میں وہ مان جائے, جب ان کو سمجھ آئے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, کہ ہر وقت ان کو 9 لاکھ فوج وہاں کھڑی کرنی ہے, اوپر سے ایک طرف سے پاکستان ہے, دوسری طرف سے چین ہے, ان کو بھی بہت ساری مشکلات ہیں. ٹھیک. اچھا منیر صاحب, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ اگری کریں گے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, عمران خان صاحب نے کھل کر بڑی آواز اٹھائی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, عالمی فورمز پہ جا کے, انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں بھی ان کو موقع ملا کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا, انہوں نے بات کی. مودی حکومت کو, یہ جو بی جے پی گورنمنٹ ہے, ان کی پالیسیز کو اچھی طرح سے, بلکہ کہتے ہیں بہت بری طرح سے بے نقاب کیا گیا, ایکسپوز کیا گیا, دنیا کو ان کا چہرہ دکھایا گیا. اور عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, اور اب اس گورنمنٹ میں وہ وزیر خارجہ بنے, تو میں نے دیکھا کہ آپ نے بھی یہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ دکھائی دیتے ہیں, بڑے دبنگ دکھائی دیتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو شکایات ہیں. اپوزیشن ہے, چلیں اپوزیشن کو تو شکایت ہو سکتی ہیں, وہ تو تنقید کریں گے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس طرح کردار ادا نہیں کیا جا رہا جس طرح کیا جانا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں, کوئی فلاز ابھی رہ گئے ہیں, یا مزید اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ موجودہ حکومت میں اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن تو بہت کلیئر ہے کہ یہ ایک پرنسپل کا مسئلہ ہے. کشمیری ہمارے بھائی بہن ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو تو ہم نہیں منظور کر سکتے ہیں, نہیں مان سکتے ہیں. ہم نے ان کی جو خود مختاری کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے وہ تو ہم کریں گے, اور ڈپلومیٹکلی کریں گے, اور ہر طرف سے مورلی پولیٹیکلی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. تو یہ تو جاری رہے گا. اب ہم نے دیکھنا اس کو کس طرح سے ہم نے امپروو کرنا ہے, ریفائن کرنا. ہماری اسٹریٹجی جیسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو اس کے تحت پھر ہم نے ریفائن کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں ہماری ڈپلومیٹک اسٹریٹجی جو ہے اس کی بہت ساری لیولز ہیں جس پہ ہم پرسو کر رہے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں. ایک اسٹریٹجک لیول ہے, ایک پولیٹیکل لیول ہے, ایک لیگل لیول ہے, اور ہیومن لیول ہے, جو میڈیا لیول ہے. یہ سب ایسپیکٹس ہیں ہماری اسٹریٹجی کے, جس کو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. ہماری منسٹری فارن افیئرس کے ساتھ, فارن منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے صلاح کر کے, اور ہم اس کو ریفائن کرتے رہتے ہیں. وہ امپروو کر سکتے ہیں, بہت ساری ایسپیکٹس ہیں جہاں امپروو کر سکتے ہیں, پر اس پہ ہم نے جاری رکھنا ہے. اٹس ایکٹیو, اور ہماری ٹاپ پرائیورٹی. ٹھیک ہے. اچھا منیر صاحب, لاسٹ میں جاننا چاہیے, جیسے اپنے ڈفرینٹ لیولز کا ذکر کہ ایک سائیکولوجیکل لیول بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی کی نفسیات پر قابو پانا بڑی بات ہوتی ہے, یا کسی کی نفسیات کو سمجھ کر اپنے ڈیسیجنس لینا, اسٹریٹجی یا حکمت عملی کو طے کرنا. آپ اس بات سے اگری کریں گے؟ تو نفسیاتی اثر کیا ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل اثر کیا ہو رہا ہے یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان پر, یہ جو عالمی حقوق کے حوالے سے کام کری تنظیمیں ان پر, خاص طور پر اگر ہم بھارت کی بات کریں, جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب بات کرتے ہیں بڑے فورمز پہ جا کے کشمیر کے حوالے سے, نریندر مودی کو ایکسپوز کرتے ہیں, بی جے پی کو ایکسپوز کرتے ہیں, کشمیر کا مقدمہ کہتے ہیں میں لڑوں گا اور آخری سانس تک لڑوں گا, تو پاکستان کی جانب سے اتنی جو ایفرٹس کی جا رہی, مومنٹم بنایا گیا ہے, کوششیں جاری ہیں, آگے بھی ہم جاری رکھیں گے, تو ہمارا بھی مورال بلند ہے, کشمیریوں کا بھی بلند ہوتا ہے ہماری کوششوں کو دیکھنے کے بعد. اس کا نفسیاتی اثر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, جو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جسے کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ کشمیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں سمجھ ہے کہ ہمارا جو کردار ہے, جو ہماری پوزیشن ہے وہ صحیح ہے, مورلی صحیح ہے, پولیٹیکلی صحیح ہے, لیگلی صحیح ہے. تو یہ تو بیسس ہوتا ہے نا جذبات کا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. ہندوستان جو ہے وہ تو ایک ڈیویس قسم کی ڈسپشن کے تحت, ٹرکری کے تحت اپنی جو کنٹرول ہے اس کو وہ پرولونگ کر رہا ہے, جھوٹ بولنے کے ساتھ,
दगाबाजी के साथ वो चल रहा है। तो आप मुराद देखें, वहाँ डिसेंशन जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, वहाँ कितने लोग हैं वो मोदी से कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप जो कश्मीरी हैं उनको इंसानी हकूक दे दें। वहाँ भी कुछ समझदार लोग हैं जो बिल्कुल भारत के अंदर से भी आवाजें उठती हैं ऐसी। जी, वहाँ भी आवाजें। तो आप देखिए उनका मुराल, 9 लाख फौज वहाँ खड़ी की हुई है, और वहाँ जुल्म जो हो रहा है उससे मोराल बड़ा इरोड होता है। एक फौज का जब इंटरनल जो मसले होते हैं उसमें उनका मोराल काफ़ी इरोड होता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो मेरे ख्याल में हमने अपना मोराल रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली क्लैरिटी के साथ हमने अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाई। ठीक है जी, ठीक। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।